السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر آج میں بات کرنا آپ کے سامنے آیا ہوں، ایک حساس موضوع ہے۔ میں جانتا ہوں آج کل کیا ماحول ہے۔ یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کھیلنا کودنا یا جسمانی ورزش جو بھی کھیل ہو، کھیلنے سے کوئی قباحت نہیں، مگر اس کو مقصد بنانا اور تمام باقی چیزوں کو بھول جانا شاید یہ غلط بات ہے۔ آج ہم دنیا کی مستی میں، کھیل کود میں اتنے مست ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ باقی دنیا کی کسی بھی چیز کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ خود اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے۔ آج ہم کھیل میں اتنا مست ہو گئے ہیں، اور آج ہم نے اس کھیل کے لیے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ایک ٹورنامنٹ ختم ہی نہیں ہوتا، دوسرے کا اعلان کیا جاتا ہے، دوسرے کا بینر لگا دیا جاتا ہے۔ جائے کہ ہم ان پیسوں کو اچھے پیسوں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے، کسی مریض کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھتے، اس کے لیے کچھ پیسہ دیتے، شاید ہماری کوششوں سے شاید اس کی جان اللہ کے فضل سے بچ جاتی۔ شاید ان پیسوں سے کسی پیاسے کو پانی پلایا جا سکتا تھا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ بہرحال کئی مسائل حل کیے جا سکتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان پیسوں کے ذریعے کسی کا گھر بسائے، کسی غریب بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرا سکے، بھائی بہنوں کی شادیاں کرا سکے، مگر نہیں، ہم نے لطف اٹھانا ہی زندگی کو مقصد سمجھا۔ فٹ ہونے کے لیے کھیلنا ضروری ہے، مگر اسی کو مقصد بنانا بالکل غلط بات ہے۔ سال میں ایک دو ٹورنامنٹ کا انعقاد یا 2-3 ٹورنامنٹ کا انعقاد کوئی بری بات نہیں ہے، مگر میں یہاں پر ایک سوال کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیوں اگر ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیوں ان کی زندگی کو آخر برباد کیا جا رہا ہے۔ راتوں کو جاگنا اور ایسے کھیل کھیلنا بہت غلط بات ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف راتوں میں ایسی مجلسوں سے منع فرمایا ہے، تو پھر ہم کو ایسے کھیلوں کا انعقاد کرنے سے، راتوں کو جاگنے سے اس کی کیسی ہم کو اجازت مل سکتی ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مجھے افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سربراہ لوگوں کی، بڑے بڑے قائدین قوم کی سربراہی میں کام ہوتا ہے، ان کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ ہم بیانات تو دیتے ہیں کہ ہمارا تحفظ ہونا چاہیے، کہ ہم کو غلط چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم کو بہت سی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا ایسے مجلسوں کا انعقاد کرنے سے، کیا کامیڈی شو کا انعقاد کرنے سے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایسے کھیلوں کا انعقاد کرنے سے کیا ہمارے قوم میں سدھار آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو سنہرا خواب ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے کام کرنے سے وہ سنہرا خواب ہرگز پورا نہیں ہوگا۔ اگر سنہرا خواب پورا کرنا ہے تو ہم کو اپنے آپ میں جھکنا پڑے گا، ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ پھر ایک بات واضح کرنا سمجھتا ہوں کہ ہم کو کھیلنا ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارا قوم میں کام نہیں ہوتا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے قوم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہے، اور قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کر بھی رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، نام لینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اللہ ان کو ان کے شان بدلہ نصیب کرے، مگر اس میں سدھار ضروری ہے کہ ایسے کھیلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے، نہ اس سے دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہے، اذان کے بارے میں ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کہی جا رہی ہے۔ ہمارا کسان احتجاج کر رہا ہے، کئی لوگ
بھوکے مر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم ایسی چیزوں میں پڑے رہے ہیں کہ ہم کو اپنے شریعت کے بارے میں فکر نہیں، کہ اپنے آپ کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں ہم کو فکر نہیں، کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہم کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ پھر بھی آج ہم اتنی غفلت میں کیوں ہیں؟ ہمیں اسراف سے بھی روکا گیا ہے، تبذیر سے بھی روکا گیا ہے۔ اسراف مانے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا۔ لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، تم اسراف مت کرو، اسراف کرنے والوں کو سے نہیں چاہتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے یعنی زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اللہ ان کو شیطان کے بھائی کہتا ہے۔ پھر ہم آج ایسے کام میں کیوں پڑے ہیں؟ ہمیں ہمارے قائدین کو، ہمارے علماءوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہو جائے کہ آج طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں زندہ ہو رہی ہے، جو ہونا نہیں چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ اس کی صاف ہو جائے کہ ہم شریعت کے خلاف، اللہ کے اصولوں کے خلاف، نبی اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب ہم شریعت کے خلاف جائیں گے تو ایسے ہی فتنے اور فساد برپا ہوں گے۔ ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے کہ ہم میں بیداری آ جائے گی، اور اس رمضان سے ہم ایک پیغام لیں گے اور اس کو پوری زندگی میں ہم لے کے چلیں گے، جو اس رمضان میں کریں گے، جو سنیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔